زنا کا عذاب اس دنیا میں اور آخرت میں کیا بیان ہوا ہے؟ غلط انفارمیشن دے کر ہمیں اسکالرشپ لینا کس صورت میں ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر کسی شخص کو ہم شادی یا پارٹی میں بلا رہے ہوں اور وہ گناہ کر رہا ہے تو کیا اس کا گناہ ہم پر بھی آئے گا؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حق بات کہنے سے افضل کوئی بھی صدقہ نہیں ہے۔ تو آئے اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، لیکن پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ خود اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسے دیگر مومنین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس پروگرام کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا شادی کے جو انوائٹ کیے ہوئے پرسن ہوتے ہیں اگر وہ شادی میں آ کے گناہ کریں تو کیا جس کی شادی ہے اس کی لائف میں ایک لوگوں کے گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جس کی شادی ہے وہ شادی میں اگر گناہ کرے تو کیا ان کی لائف میں بھی اس کا اثر ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اگر کسی انسان کو ہم نے شادی میں دعوت دیا اور وہ گناہ کرے تو کیا اس کا ہماری زندگی کے اوپر اثر پڑے گا، یا شادی میں عام طور سے جو لوگ خود گناہ کرتے ہیں اس کا اثر زندگی کے اوپر پڑتا ہے؟ بہرحال گناہ کے اپنے اثرات ہیں اور انسان کی زندگی پر وہ اثرات پڑتے ہیں۔ اب دوسرا جب کوئی انجام دیتا ہے وہاں پر حکم یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان مسلمان کوئی حرام کام انجام دے رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو حرام کام سے روکیں، نہیں عن المنکر کریں۔ اگر کوئی انسان کوئی واجب ترک کر رہا ہے تو ہم اس سے انسان کو منع کریں اور واجب کی ترغیب دلائیں، اس کو تشویق کریں واجب انجام دینے کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن گناہ کا جو وضعی اثر ہوتا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ وضعی اثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے جاننے نہ جاننے، بلانے نہ بلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے کوئی حرام کام کیا ہے تو جو اس کا اثر ہوگا وہ اس زندگی کے ساتھ لگا رہے گا۔ وضعی اثر کی مثال یہ ہے کہ مثلا جس کو ہم نے بلایا تھا وہ ہمارے مثلا اس پروگرام میں 4 بلب توڑ دے تو اندھیرا ہوگا، جس کو نہیں بلایا تو وہ بھی وہ 4 بلب توڑ دے تو بھی اندھیرا ہوگا، یعنی وہ بے برکتی اس کے گناہ سے بھی آئے گی۔ لہٰذا پہلی صورت میں صرف حرام حلال کے حوالے سے اگر سوال ہو تو اگر کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کوئی دوسرا انسان گناہ کرتا ہے تو بہرحال اس انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ ہوا ہے تو اس کی جو بے برکتی ہے وہ زندگی میں آئے گی۔ اس سے بچنے کے لیے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ لہٰذا روایات میں توبہ کے حوالے سے کہیں پر لفظ استغفار ہے کہ انسان استغفار کرتا ہے اپنے گناہ سے، کہیں پر اس طریقے کے جملے پائے جاتے ہیں کہ اگر انسان نے کوئی گناہ کر دیا فعجل محوها بالتوبہ، تو اس گناہ کو محو کرو، مٹاؤ، یعنی اس کا اثر آ گیا ہے، اس اثر کو ختم کرنے کی پروردگار عالم سے درخواست کرو۔ تو بہرحال اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو وہ بے برکتی آئے گی، وہ نحوست اس کی انسان کی زندگی میں آئے گی۔ لہٰذا انسان توبہ کرے، استغفار کرے اور پروردگار عالم سے درخواست کرے کہ اس کے اثرات کو انسان کی زندگی سے مٹا دے۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائے جا سکے، لیکن ہاں ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اپنا سوال یہ ہے کہ کیا اسکالرشپ کے پیسے کھا سکتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پر پڑھنے والے بچوں کو پرووائڈ کرتی ہے، جن کے فادر کو جاب نہیں ہے ایکچولی میں ان کے لیے ایسا ہوتا ہے، لیکن سب لوگ وہ اپلائی کرتے ہیں میکسیمم طور سے، تو جو باہر پڑھتے ہیں وہ سب اپلائی کرتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں دو اہم شرعی قوانین نوٹ فرمائیں۔ پہلا یہ کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے مگر بہت خاص جگہوں پر جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، اور ان میں سے اسکالرشپ نہیں آتی۔ دوسرا، مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ العظمی سید سستانی دامت ظلہ علی ملک کے قانون کی مخالفت کو جائز قرار نہیں دیتے۔ جب یہ دو قوانین ہمارے لیے واضح ہو گئے ہیں تو سوال کا جواب بھی صاف ہے۔ اگر آپ قانونی اعتبار سے بغیر جھوٹ اور غلط بیانی کے اس اسکالرشپ کے مستحق ہیں تو لینا ٹھیک ہے، ورنہ جھوٹ بول کر پیسہ یا اسکالرشپ لینا جائز نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ شریعت کے احکام لوگوں کے کرنے یا نہ کرنے سے نہیں بدلتے۔ اگر اکثر لوگ بھی غلط کام کر رہے ہوں تو وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ مستحق نہیں ہیں تو جھوٹ بول کر اسکالرشپ لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ حرام مال کا اثر ہماری زندگی پر بہت برا پڑتا ہے۔ شاید عارضی طور پر کچھ پیسے مل جائیں مگر اس کے اثرات زندگی اور نسلوں کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے جاننے والے کچھ زنا میں معاذ اللہ مبتلا ہو رہے ہیں، میں منع کرتا ہوں پر وہ نہیں سنتے۔ آپ مجھے زنا کے عذاب میں کے بارے میں بیان کریں کہ دنیا میں اس کا کیا گناہ ہے اور آخرت میں اس کا کیا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کے وجود کے اندر شہوت رکھی ہے، ڈیزائر رکھا ہے، اور اس کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پورا کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے کہ شادی کرو اور اپنے اس ضرورت کو پورا کرو۔ اب اگر کوئی انسان آتا ہے اور اس حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اسلام میں بہت سخت سزائیں ہیں، اور اللہ نے دنیا اور آخرت میں ایسے انسان کے لیے عذاب مہیا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ گناہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ زنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے 6 اثر ہیں، جس کے 3 اثر دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور 3 اثر آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اور دنیاوی اثر یہ ہے کہ زناکار اس دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اس کی آبرو چلی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا رزق کم ہوتا ہے، اور وہ ہر لمحہ اپنی موت سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کا اثر یہ ہے کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کسی انسان سے اس کا پروردگار جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ غضبناک ہو جائے، وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو سختی سے اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طریقے سے امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان یا غیر مسلمان خاتون سے زنا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر میں 300 عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے، جہاں پہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور سانپ، بچھو اور اژدہے وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے جب یہ گنہگار انسان اپنی قبر سے نکلتا ہے تو اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے وجود سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ سب اس سے پریشان ہوتے ہیں اور سانس لینا سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک بہت ہی گھناؤنی بدبو جو ہے پھیلی ہوگی، اور اہل محشر اس سے اذیت ہو رہے ہوں گے، اس بدبو کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا ہوگا۔ وہاں پہ منادی ندا دے گا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ لوگ کہیں گے ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنی بری بدبو ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ تو منادی اعلان کرے گا کہ یہ اس انسان کی شرمگاہ کی بدبو ہے کہ جو دنیا میں زنا کر کے بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا، لہٰذا تم سب اس پہ لعنت کرو، کیونکہ خدا بھی ایسے شخص پہ لعنت کرتا ہے۔ تو اب وہاں محشر میں تمام لوگ جو ہوں گے وہ ایسے انسان پہ لعنت کریں گے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب زنا عام ہوگا، بڑھنے لگے گا، تو پھر ناگہانی موتیں بھی بڑھنے لگیں گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زنا فقر اور تنگ دستی لاتا ہے اور آبادیوں کو ویران کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک مکتوب میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے زنا کو حرام کیا ہے کیونکہ یہ فساد کا سبب ہے، یہ قتل نفس کا سبب ہے، اور اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، بچوں کی تربیتیں جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہیں، بچے خراب ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ارث و میراث کا مسئلہ بھی جو ہے وہ مختل ہو جاتا ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں۔
سالی اور بہنوئی کے رشتے کے سلسلے سے اسلام کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہو اور اس کے والدین وہاں شادی نہ ہونے دیں تو ایسی صورت میں اس جوان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا خواتین بھی مردوں کی طرح ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔